خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے دور کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سنا تو بہت ہے لیکن شاید سمجھا کم ہے۔ اسلام سے پہلے کا عرب، وہاں کا سماج کیسا تھا، ریاست اور سیاست کیسے کام کرتی تھیں، آئیے اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ پیشکش انجمن مشق سکینہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم اسلام سے پہلے کے عرب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک تصویر آتی ہے، بے قانونی کی، فساد کی، آپس کی لڑائیوں کی۔ لیکن کیا یہ تصویر پوری ہے؟ کیا وہاں واقعی صرف جنگل کا قانون تھا یا پھر اس کیوس کے پیچھے بھی کوئی نظام، کوئی سسٹم چھپا ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے اس موضوع کو 5 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم قدیم عرب کے تعارف سے شروع کریں گے، پھر قبیلے کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ انصاف کا نظام کیسا تھا، مکہ میں سیاست کیسے چلتی تھی، اور آخر میں جاہلیہ کی عام سوچ سے پرے ہٹ کر کچھ نیا دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے سین سیٹ کرتے ہیں، یہ دور تھا کیسا اور وہاں کا ماحول کیا تھا؟ موٹے طور پہ اس وقت عرب میں 2 طرح کی زندگی تھی۔ ایک طرف تھے بادیہ نشین، یعنی خانہ بدوش۔ یہ لوگ اپنے اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ ہمیشہ پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ دوسری طرف تھے حاضری، یعنی شہروں میں بسنے والے لوگ۔ یہ مکہ اور یاترب جیسے شہروں میں رہتے، کھیتی باڑی کرتے اور تجارت کرتے تھے۔ اور ہاں، ان دونوں گروپس میں وسائل کے لیے اکثر جھگڑے رہتے تھے۔ اسی دور کو اکثر ایک خاص نام سے جانا جاتا ہے، جہالیت۔ لفظی مطلب تو ہے جہالت یا اگنورنس، لیکن اس کا اصل تھیولوجیکل مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں تھی، اور اسی وجہ سے وہاں بے قانونی اور فساد کا گمان ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک دلچسپ بات ہے، وقت کے ساتھ یہ لفظ صرف ایک دور کا نام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب کے لیے ایک نیگیٹو لیبل بن گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اسلام کے نئے اخلاقی اور مذہبی اصولوں کی کتنی ضرورت تھی۔ اچھا، تو اگر کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، تو سوسائٹی چلتی کیسے تھی؟ لوگوں کی زندگی کا مرکز کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جواب ایک لفظ میں ہے، قبیلہ۔ اس دور میں قبیلہ ہی سب کچھ تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست جیسا تھا۔ ایک انسان کی پہچان، اس کی حفاظت، اس کی عزت، سب کچھ اس کے قبیلے سے جڑا ہوا تھا۔ قبیلے کے باہر انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو آخر اس قبیلے کو جوڑ کر کیا چیز رکھتی تھی؟ وہ تھی عصبیہ۔ عصبیہ کا مطلب ہے قبیلی سولیڈیرٹی، گروپ کی بے شرط وفاداری، یعنی میرے قبیلے کا فرد صحیح ہو یا غلط، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی بھی انسان کی حفاظت اس بات پر ڈیپینڈ کرتی تھی کہ اس کی عصبیہ یعنی اس کے قبیلے کا گروپ پاور کتنا مضبوط ہے۔ لیکن صرف گروپ لائلٹی ہی کافی نہیں تھی۔ ایک آئیڈل عرب مرد کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ تھا جسے مروہ کہتے تھے۔ یہ اس دور میں عزت اور مردانگی کا پیمانہ تھا۔ اور مروہ کے 4 بنیادی ستون تھے۔ پہلا شجاعت، یعنی جنگ میں بہادری۔ دوسرا سخاوت، یعنی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہو۔ تیسرا حفاظت، اپنے قبیلے کے کمزور لوگوں کی حفاظت کرنا۔ اور چوتھا آزادی، یعنی کسی کی غلامی قبول نہ کرنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ قبیلے کا لیڈر یعنی شیخ تو ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ پریمسنٹر پارس تھا، یعنی برابروں میں پہلا۔ اس کی لیڈرشپ وراثت سے نہیں بلکہ اس کی اپنی قابلیت، اس کی حکمت، اس کی بہادری اور سب سے مشورہ کرنے کی صلاحیت سے ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر شیخ بھی کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا تو پھر انصاف کیسے ہوتا تھا؟ اگر 2 قبیلوں میں جھگڑا ہو جائے تو اسے کون اور کیسے سلجھاتا تھا؟ یہی ہمارا اگلا حصہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورا سسٹم عزت پر چلتا تھا، یعنی کسی کی چھوٹی سی بے عزتی بھی عصبیت کے جذبے کے تحت ایک بڑی ناختم ہونے والی جنگ بن سکتی تھی۔ ان قبائلی جنگوں کو ایام العرب کہتے تھے، جو سالوں سال چلتی تھیں۔ تو اس خون خرابے سے بچنے کے لیے 2 راستے تھے۔ پہلا تھا قصاص، یعنی برابر کا بدلہ، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ لیکن ایک دوسرا اور زیادہ پریکٹیکل راستہ بھی تھا، دیت۔ اس کا مطلب تھا خون بہا یا بلڈ منی، یعنی بدلے کے بجائے مالی معاوضہ دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا جائے۔ اور یہ دیت کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی تھی۔ ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ تک ہو سکتی تھی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ بدلہ لینے کے بجائے معاوضہ لینے کو ترجیح دی جائے اور لڑائی کا سلسلہ ختم ہو۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دیت کا سسٹم خاص طور پر مکہ کے لیے اتنا ضروری کیوں تھا؟ جواب سمپل ہے، بزنس۔ مسلسل جنگیں تجارت کے لیے تباہ کن تھیں، تو مکہ کے تاجر یعنی قریش نے دیت کے ذریعے
عزت کی لڑائی کو ایک مالی لین دین میں بدل دیا۔ اس سے ان کے تجارتی معاہدے، جن کو الاف کہتے تھے، محفوظ رہتے تھے۔ اور بزنس کی بات آئی ہے تو سیدھا چلتے ہیں مکہ، جو اس دور کے عرب کا سب سے منفرد شہر تھا۔ وہاں سیاست اور تجارت کا نظام کیسا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، مکہ کو قریش کا قبیلہ چلا رہا تھا۔ ان کی طاقت دو چیزوں سے تھی، ایک وہ کعبہ کے متولی تھے، اور دوسرا اس علاقے کے سب سے اہم تجارتی راستوں پر ان کا کنٹرول تھا۔ یہاں بھی پاور کسی ایک بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ قریش نے بہت سمارٹ طریقے سے اختیار کو الگ الگ خاندانوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ہر خاندان کے پاس ایک خاص منصب یا ذمہ داری تھی، کوئی مذہبی امور دیکھتا تو کوئی فوجی معاملات۔ اس طرح پاور کا بیلنس بنا رہتا تھا۔ اور ان سب الگ الگ خاندانوں کے لیڈرز اہم فیصلے کہاں کرتے تھے؟ اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ۔ اس کو آپ مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس یا اہم لوگوں کا میٹنگ روم سمجھ سکتے ہیں۔ جنگ، تجارت، شہر کے قانون، سب بڑے فیصلے یہیں ہوتے تھے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ قبیلہ، عصبیہ، عزت اور تجارت، یہ سب اس دور کے نظام کی بنیاد تھے۔ لیکن کیا اس نظام سے ہٹ کر بھی کوئی سوچ، کوئی ایسی چیز تھی جو اس قبائلی سسٹم سے آگے جاتی ہو؟ آئیے اپنے آخری حصے میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے زبردست مثال ہے حلف الفضول۔ یہ 590 AD میں کچھ قبیلوں کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ مکہ میں کسی بھی مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا، کیونکہ یہاں انصاف کی بنیاد عصبیہ یا قبیلے پر نہیں بلکہ انسانیت کے اصول پر رکھی جا رہی تھی۔ تو ہم واپس اپنے شروع کے سوال پر آتے ہیں۔ کیا جاہلیہ کا دور واقعی صرف جہالت اور جنگل کے قانون کا نام تھا، یا یہ ایک کمپلیکس سسٹم تھا جس کے اپنے اصول تھے، جہاں عزت، ہمدردی اور انصاف کے اپنے پیمانے تھے جو اس دور اور ماحول کے حساب سے بنے تھے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔